مولانا فضل الرحمان کی طرف سے 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے مولانا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اس ریلی میں خود شرکت نہ کریں گے تو ان کی پارٹی کے لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل نامنظور ریلی کو کامیاب کرانے کے لیے مولانا فضل الرحمان اپنے مدرسوں کے طالب علموں کو بھی وہاں پہ لائیں گے، باقی لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ پاکستان میں ایسی کوئی تحریک نہیں چل رہی۔ اگر اسرائیل کو منظور کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے، کسی نے کوئی کھل کر بات کی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کے کل کے ساتھی جنہوں نے آج اپنی راہیں مولانا فضل الرحمان سے الگ کر لی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اب جمعیت علماء اسلام فیک گروپ کے صدر ہیں یا سربراہ ہیں، جبکہ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام پاکستان کو بحال کر دیا گیا ہے، جس کی سربراہی ہو سکتا ہے کہ مولانا شیرانی کریں۔ مولانا شیرانی وہ آدمی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے۔ کل تک یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے اور اجمل قادری بھی ایسے ہی بات کر چکے ہیں۔ ان کا تعلق بھی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے کبھی رہا ہے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان اسرائیل نامنظور کی تحریک لے کے آ رہے ہیں، بڑے جذباتی ہو رہے ہیں، حکومت کے خلاف بڑی بڑی تقریریں کریں گے۔ پاکستان میں کوئی بھی شخص اسرائیل کو منظور کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل کو منظور کیا جائے یا اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم کیے جائیں، لیکن مولانا فضل الرحمان زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ حکومت اسرائیل کو منظور کرنا چاہتی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کے کہنے پر UAE نے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اور اسرائیل کو منظور بھی کر لیا ہے۔ کچھ اور ممالک نے بھی اسرائیل کو سعودی عرب کے کہنے پر تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کسی بھی وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتا ہے۔ گویا ابھی تک سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات سعودی عرب نے بہتر کیے ہیں، اور سعودی عرب کے کہنے پر کچھ ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے کوئی تحریک چلانی ہے تو سعودی عرب کے خلاف چلائے یا متحدہ عرب امارات کے خلاف جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، یا دیگر ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ پاکستان میں حکومتی سطح پر ایسا کوئی رجحان نہیں پایا جاتا، ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی پریکٹس بالکل فضول ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی عرب کے خلاف تحریک چلائیں۔ میاں نواز شریف بھی اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اس تحریک کا حصہ بنے۔ جن مسلمان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ان کے خلاف کھل کے میدان میں آئیں، کھل کے تحریک چلائیں، تو پورا پاکستان ان کی سرکردگی کو تسلیم کر کے ایسی تحریک کا حصہ بننے پر فخر محسوس کرے گا۔ لیکن ان لوگوں کو صرف حکومت عمران خان کی حکومت گرانے سے دلچسپی ہے، اسی طرف ان لوگوں کی توجہ ہے۔ ادھر کوئی بھی نہ مولانا فضل الرحمان منہ کریں گے سعودی عرب کی طرف، نہ میاں نواز شریف کریں گے ان کی مخالفت میں۔ البتہ اگر اس طرف منہ کریں گے تو کسی نہ کسی سہولت کے لیے، کوئی نہ کوئی مراعات حاصل کرنے کے لیے کریں گے، لیکن ایسا قطعاً نہیں یہ کریں گے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے تحریک ان کی پاکستان کے خلاف ہی چل سکتی ہے، جو بالکل فضول ہے، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے نہ حکومت کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے، نہ حکومت ایسا کچھ کر رہی ہے، بلکہ حکومت کی طرف سے واضح اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو قطعاً تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان دوسرا ہی موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔